اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال الامام الباقر علیہ السلام لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان خودسازی اور تقرب الہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے اذکار، دعائیں، عبادات انجام دیتا ہے تاکہ اس مقدس مہینے کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے قرب الہی حاصل کر سکے، اپنا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط کر سکے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے اس مقدس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، برکات کو بیان کرتے ہوئے مختلف قسم کی روایات کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا ہے، کچھ اعمال انجام دینے کے لیے، دعائیں پڑھنے کے لیے۔ ان میں سے سب سے جو بہترین طریقہ ہے تقرب الہی کے لیے، خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ تمسک بالقرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر سکتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ کے پانچویں امام باقر علیہ السلام نے قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، بہار میں ہر چیز کھلتی ہے، پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سرسبز و شادابی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کا جو بہار ہے، قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ پس ماہ رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تعلیمات قرآن پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ سعادت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اردتم عیشت سعداء، اگر تم سعادت مند زندگی چاہتے ہو، وموت الشہداء اور شہداء کی موت چاہتے ہو، والنجات یوم الحشر اور حشر کے اس ہولناکی میں نجات چاہتے ہو، والظل یوم الحرور اور قیامت کی اس تپش میں، اس گرمی میں اگر سایہ چاہتے ہو، والہدی یوم الضلالہ اور گمراہی میں ہدایت چاہتے ہو، تو ایک نسخہ پیغمبر گرامی دے رہے ہیں، فدرس القرآن، قرآن سے درس لیا کرو، قرآن پہ عمل کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیونکہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تعلیمات الہی پہ عمل کرتا ہے، قرآن کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، قرآن کیونکہ انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اگر انسان سعادت مند زندگی گزارنا چاہے، شہداء کی موت چاہے، قیامت کے دن نجات چاہے، تو فدرس القرآن، قرآن کو پڑھا کرے، قرآن سے درس لیا کرے، کیونکہ یہ قرآن انسان کو سعادت مند زندگی بھی عطا کرتا ہے، شہادت کی موت بھی عطا کرتا ہے، اور قیامت کی اس ہولناکیوں سے نجات بھی دیتا ہے۔ بس انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سعادت مند زندگی گزارے تو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ جب پیغمبر کی یہ روایت حدیث جب ہم سنتے ہیں تو دل میں یہ شوق اٹھتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح ہم تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، کس طریقے سے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے۔ تو اس کے لیے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، بنیادی طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ اسی لیے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان جب اس نورانی کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل بھی نورانی ہو جاتا ہے، اور تقرب الہی کے لیے اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے جس کے ذریعے سے اس کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، قرآن کی تلاوت کے بعد ترجمہ قرآن، یعنی قرآن کی آیات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ و معانی کو سمجھے، اس کے ترجمے کو بھی ساتھ ساتھ پڑھے۔
تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن اس سے کیا چاہتا ہے، قرآن اسے کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، تو تیسرا مرحلہ آتا ہے تدبر قرآن کا۔ قرآن کے پیغامات پہ غور و فکر کرے، قرآن کے احکامات پہ غور و فکر کرے کہ انسان کس طرح ایک سعادت مند زندگی اسے حاصل کرنا چاہے تو کس طرح قرآن سے اپنے لیے درس لے سکتا ہے، اس پہ غور و فکر کرے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ جب یہ انسان غور و فکر کرتا ہے قرآنی احکامات پہ، قرآنی آیات پہ، تو اسے واضح ہو جاتا ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، ہدایت و ضلالت کے درمیان وہ تمیز کر سکتا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ آتا ہے وہ عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنے کا مرحلہ۔ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شوق بڑھتا ہے کلام الہی کی طرف۔ جب قرآن کے ترجمے کو پڑھنے لگتا ہے تو قرآن کے پیغامات کو سمجھنے لگتا ہے، اس کا شوق مزید بڑھتا ہے تدبر قرآن کی طرف۔ جب قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، سعادت مند زندگی گزار سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے ان آیات پر، تو انسان کی زندگی سعادت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ پس جو انسان قرآن کو اپنا آئیڈیل بنائے، اس ضابطۂ حیات کو اپنے لیے دستور عمل بناتے ہوئے قرآن پر عمل کرے تو اس شخص کی زندگی کامیاب زندگی بن جاتی ہے۔ پھر وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔